اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ درود پڑھی محمد وآل محمد۔ سامعین کرام کے در اور محترم دوستو، ماہ مبارک رمضان عبادت کا مہینہ، ماہ مبارک رمضان تقوی کے حصول کا مہینہ، اور یہ مہینہ کہ جو پروردگار عالم کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کو کیسے گزارا جائے، اس میں عبادت کیسے کی جائے، اور اس مہینے کے اندر تقوی حاصل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، ان تمام موضوعات کو ایک مختصر سی گفتگو کے اندر انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ یہ درس فرینڈز فورم کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس موضوع کے اوپر مختصر وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ باتیں آپ طلاب تک پہنچائی جا سکیں۔ قرآن کریم کی جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا، قرآن کریم کا مشہور و معروف سورہ ہے سورہ مبارکہ بقرہ، اور اس کی آیت نمبر 183 آیت مشہور و معروف آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے واجب کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے لکھے گئے، لعلکم تتقون، اور ان روزوں کو تم پر واجب کیوں کیا گیا؟ خدا اس ایکسرسائز جو ظاہری اعتبار سے جسمانی ایکسرسائز ہے کہ جس کے اندر انسان فجر سے لے کر مغرب تک بھوک و پیاس کے اندر رہے گا، حلال چیزیں جو اس پر حرام ہو جائیں گی بہت ساری کہ جو پہلے کر سکتا تھا اور اب ان کو انجام نہیں دے سکتا روزے کی حالت کے اندر، اب وہ ساری کی ساری چیزیں جو کر سکتا تھا نہیں کر رہا، ان تمام مشقتوں کو پروردگار عالم نے کیوں کر تم پر واجب کیا؟ لعلکم تتقون، کہ اس کے ذریعے سے تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ وہ ہدف ہے جو پروردگار عالم اس ماہ مبارک کے ذریعے سے ہمیں دے رہا ہے کہ اس کو ٹارگٹ بناؤ اور اس ہدف کو حاصل کرو، اور یہی وہ ہدف ہے اور وہ بہترین عمل ہے کہ جس مہینے کا بہترین عمل قرار دیا گیا۔ خاتمی مرتبہ احمد مجتبیٰ کی بارگاہ میں امیر کائنات تشریف لاتے ہیں، اور امیر کائنات سوال کرتے ہیں کہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر یا رسول اللہ، اس مہینے کا بہترین عمل کیا ہے؟ اور پیغمبر کا جملہ الورع عن محارم اللہ، اپنے آپ کو بچاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو، عن محارم اللہ، ان تمام چیزوں سے کہ جن کو پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ بہترین عمل ہے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنانا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اور یہی وہ تقوی ہے کہ جس کے سبب پروردگار عالم انسان کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے فراہم فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر تاکید کی گئی کہ اپنے کردار کو پاک و پاکیزہ بناؤ اور تقوی اور پرہیزگاری جیسی دولت کو حاصل کر لو، کہ یہ تقوی وہ ہے جو دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، یہی وہ تقوی ہے جو آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے پروردگار متعال اس کے لیے نجات کے راستے بنایا کرتا ہے، اور یہ وہ تقوی ہے جو آخرت میں اس انداز سے کام آئے گا کہ جب روز محشر ہوگا اور سوال کیا جائے گا کہ وہ کون سی چیز تھی کہ جو تم لے کر آ سکے ہو، وہ کون سی چیز تھی جو تمہیں کام آئی، تو وہ افراد کے جو روز محشر لائے جائیں گے یہ جملہ کہیں گے ان خیر الزادی التقوی، کہ جو بہترین چیز ہم لے کر آ سکتے تھے وہ تقوی الہی تھا جو ہمارے کام آیا۔ یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو عبادت کا مہینہ ہے۔ اس انداز سے معصومین کے جملے ملتے ہیں، ہوا شہر، یہ وہ مہینہ ہے دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ اس مہینے کے اندر تم پروردگار عالم کی گویا مہمانی کے اندر آئے ہو، میزبان پروردگار عالم کی ذات ہے، تم اس کے مہمان بنائے گئے ہو۔ وجعلتم فیہ من اہل الکرامہ، پروردگار عالم نے تم لوگوں کو قرار دیا ہے ان لوگوں میں جو عزت والے ہیں، کرامت والے ہیں۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہارا سانس لینا
تسبیح ہے، گویا خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہو۔ سانس لینا انسان کے اختیار میں بھی ہے اور غیر اختیار میں بھی ہے، ایک ایسا عمل جو انسان کے ظاہری اعتبار سے بعض اوقات کنٹرول میں نہیں رہتا، پروردگار عالم اس کو بھی تسبیح کا درجہ دے رہا ہے کہ انسان اوسطاً دن میں کتنی مرتبہ سانس لیتا ہوگا، ہزاروں کی تعداد کے اندر ہوگا۔ پروردگار عالم ہر سانس کے بدلے میں اس مہینے کے اندر تسبیح کا ثواب دے رہا ہے۔ پروردگار میزبان ہے، ہم اس کے مہمان ہیں، میزبان مہمان کا خیال اس انداز سے رکھ رہا ہے کہ ہر سانس کے بدلے میں تسبیح کا ثواب۔ پھر وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس مہینے میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے، تم سو رہے ہو، آرام کر رہے ہو، یہ تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، تمہارا عمل اس مہینے کے اندر خدا کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے، خلوص نیت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں عمل کرو، پروردگار عالم قبول کرنے والا۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابَةٌ، تمہاری دعائیں اس مہینے کے اندر خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہیں، پروردگار عالم نے ان دعاؤں کو قبولیت کے درجے پر فائز کیا۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ، خدا سے سوال کرو، بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ، سچی نیتوں کے ساتھ، وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، پاکیزہ ترین دلوں کے ساتھ۔ کیا سوال کرو؟ ان یوفقکم اللہ، کہ پروردگار عالم تمہیں توفیق دے، لصیام ہی، اس مہینے کے روزے رکھنے کی، و تلاوت کتاب، اور اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دے۔ یہ وہ جملے ہیں جو معصومین کے جملوں میں ملتے ہیں اور خطبے کے جملے ہیں کہ یہ مہینہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں تمہارا سانس لینا بھی عبادت، تمہارا سونا بھی عبادت، تمہارے اعمال قبول، تمہاری دعائیں قبول۔ خدا سے توفیق طلب کرو کہ خداوند متعال تمہیں روزہ رکھنے کی اور تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر معصوم فرماتے پروردگار عالم مومن کے رزق کے اندر اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ پیغمبر کے خطبہ شعبانیہ کے جملوں کو اگر دیکھا جائے، پیغمبر فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، ان الصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت کی صورت کے اندر ملتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ یزید اللہ فی رزق المؤمن، پروردگار عالم مومن کے رزق کے اندر اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ اور پھر معصوم کے جملے ملتے ہیں کہ اس مہینے کا بہترین عمل کیا ہے، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے، ہر ایک بہترین عمل ہے۔ لیکن معصوم اس انداز سے اس جملے کو بتاتے ہیں اور اس کی امپورٹنس کو بتاتے ہیں کہ ہر صاحب حیثیت، ہر انسان اپنی استطاعت کے اعتبار سے ایک بہترین عمل انجام دے سکتا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کیا کرو، ایک مومن کو افطار کراؤ، یہاں تک کہ جملے ملتے ہیں کہ ایک کھجور کے ٹکڑے سے افطار کراؤ۔ چھٹے امام کا جملہ کہ جو شخص اپنے برادر مومن کو افطار کراتا ہے گویا ایسا ہے کہ اولاد اسماعیل میں سے غلام کو آزاد کر رہا ہے۔ ایک مومن کو افطار کرنا گویا ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر۔ تو اس مہینے کے اندر ہم سب ان برکتوں سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کہ ایک غلام کو آزاد کرائیں، اور کون سا غلام؟ جو اولاد اسماعیل میں سے ہیں۔ کسی نے معصوم سے سوال کیا جب مولا نے کہا کہ ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہے، کسی نے بڑھ کے سوال کیا لیس کلنا یقدر علی ذلک، اے مولا ہم میں سے ہر ایک قدرت نہیں رکھتا کہ ایک غلام کو آزاد کر سکے۔ مولا نے کہا ایک کھجور کے ذریعے سے، آدھے گلاس پانی کے ذریعے سے کسی بھی شخص کو افطار کراؤ، پروردگار عالم تمہیں یہ ثواب عنایت کرے گا۔ تو ایک بہترین عمل اس مہینے کے اندر پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس انداز سے انجام دے سکتے ہیں۔ اب اگر اس بات کی طرف غور کیا جائے کہ خدا میزبان ہے، ہم اس کے مہمان ہیں، دنیا کا دستور کیا ہے؟ ہمارے پاس جب کوئی مہمان آتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے دسترخوان کو اس کے لیے سجا دیں، اسے کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو، بہترین میزبانی کرے۔ تو وہ خلاق کائنات جو بہترین میزبان ہے، کیا اس سے ہم اس بات کی توقع کر سکتے ہیں کہ ایک مہمان اس کی بارگاہ میں جائے، وہ میزبان ہو اور وہ خالی ہاتھ لوٹا دے؟ ایسا ممکن نہیں۔ لہذا پروردگار عالم نے حق میزبانی کو بہترین طریقے سے انجام دیا ہے کہ انسان اس پورے ماہ مبارک رمضان کے اندر جس طریقے سے زندگی گزارے گا، پروردگار عالم ہر عمل کو پسند کرتا ہے۔ اگر ہم شروع کریں کہ انسان سحری کرتا ہے، اس کے بعد دن کے ایام میں سوتا ہے، پھر افطاری کرتا ہے، خداوند متعال نے میزبان ہونے کی حیثیت سے ہر عمل کو پسند کیا ہے۔ اب اس بات پر ہی غور کیجئے، سحری کرنا، اب اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک چیز ہے، رات بھر جاگیں گے، سحری کا وقت آ جائے گا سو جائیں گے کہ بھئی سحری بغیر کا روزہ رکھیں گے۔
سحری کے وقت اٹھیے، سحری کے وقت سحری کیجئے اور سحری کے وقت استغفار کیجئے۔ کیوں؟ امپورٹنٹ ترین عمل ہے کہ معصوم کا جملہ ہے، امام معصوم فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المستسحرین والمستغفرین بالاسحار، کہ پروردگار عالم اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں ان پر کہ جو سحری کرتے ہیں، علی المستسحرین، جو سحری کرتے ہیں، جو سحر خیز ہوتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، جو سحر کے وقت اٹھ کر خداوند متعال کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ وہ امپورٹنٹ ترین عمل ہے کہ جس کو ماہ مبارک رمضان کے اندر کہا گیا، اور اس مہینے کو شہر المغفرہ کہا گیا، مغفرت کا مہینہ، کہ معصوم کا جملہ اس مہینے کے اندر جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہے، پروردگار عالم اس کی مغفرت کو قبول کرتا ہے۔ اور اس انداز سے جملے ملتے ہیں کہ پروردگار عالم پہلی رات کو، جو ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات ہے، آسمان کے دروازے کھول دیا کرتا ہے، آخری رات تک بند نہیں کرتا۔ اور جتنے مؤمنین کو، جتنے لوگوں کو پروردگار عالم ابتدائی دنوں کے اندر آتش جہنم سے نجات دیتا ہے، آخری رات میں کئی گنا اس سے زیادہ نجات عطا کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم سحر کے وقت اٹھنے والوں کو، سحر کے وقت استغفار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بلکہ درود بھیجتا ہے۔ یہ پہلا عمل عبادت بھی ہے، پروردگار عالم کے انداز سے ثواب عنایت فرما رہا ہے۔ اور پھر جب سو رہا ہے تو فرمایا وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادت، تمہارا سونا عبادت ہے، تمہارا سانس لینا تسبیح ہے، تمہارا ہر عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، تمہاری دعائیں مستجاب ہے۔ پورا دن گزرتا ہے، افطار کا وقت آتا ہے، افطار کو بھی پروردگار عالم نعمتوں سے بھر کر رکھتا ہے، کہ معصوم کا جملہ ہے، خود مولا کائنات سے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں یا علی اپنی دعاؤں کو افطار کے وقت مانگا کرو، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب پروردگار عالم دعاؤں کو رد نہیں کیا کرتا۔ تو اس ماہ مبارک کو اس انداز سے گزارنا ہے کہ اس میں عبادت کا کوئی موقع جانے نہیں دینا، کہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا خاص ثواب عنایت کیا گیا ہے۔ فرمایا اس میں اگر انسان مستحب کو انجام دیتا ہے، گویا ایسا ہے کہ دیگر مہینوں کے اندر واجبات کو انجام دے رہا ہے، یا 70 کے برابر پروردگار عالم ثواب عنایت کیا کرتا ہے۔ لہذا انسان اس ماہ مبارک سے بہترین برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے اور قرآن کریم سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس مہینے کے اندر پروردگار عالم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک برکت قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے کہ شب قدر بھی ہے، قرآن کریم کا نزول بھی ہے، اور اس مہینے کو بہار کا موسم کہا گیا ہے قرآن کریم کی تلاوت کے اعتبار سے، کہ لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان، ہر چیز کے لیے موسم بہار ہے، قرآن کے لیے موسم بہار جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک کو بہترین طریقے سے ہمیں گزارنے کی توفیق عنایت فرما، اس کی برکتوں کا، رحمتوں کا ہم سب پر نزول فرما، ہادی برحق امام زمانہ کے ظہور کے اندر تعجیل فرما۔ ہم سب پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار یہ وبائی مرض جو پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، پروردگار قرۂ ارض کو اس سے جلد از جلد نجات عطا فرما، اور ہم سب کو جلد از جلد مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص فرینڈس فورم کے بانیان کے اندر مرحوم غلام علی پنجوانی کو شامل کرتے ہوئے، اور دیگر جتنے تمام اراکین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے 1 مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔